اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوزیا اینڈ وامٹنگ ان پریگننسی، کہ حمل کے دوران متلی یا کیے آنا۔ آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آج میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی کہ حمل کے دوران متلی کیوں ہوتی ہے یا کیے کیوں آتی ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں کون سی خوراک آپ کو لینی چاہیے اور کون سی خوراک ہے جو کہ اس دوران نہیں لینی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ حمل کے دوران الٹی ہونا یا کیے ہونا ہمارے پاس آنے والی زیادہ تر حاملہ خواتین میں سب سے زیادہ شکایت متلی اور کیے کی ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ دل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر الٹی ہونے لگ جاتی ہے، جسے کہ مارننگ سکنس بھی کہا جاتا ہے۔ یا پھر کچھ خواتین کہتی ہیں کہ سارا دن ہمیں متلی ہوتی رہتی ہے اور کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا۔ پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو آ کر بتاتی ہیں کہ ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو فوراً کیے ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ خواتین کہتی ہیں کہ کھانا بناتے وقت بہت زیادہ اسمیل آتی ہے اور پھر دل خراب ہونے لگ جاتا ہے، یا پھر وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ کنڈیشن جو ہے زیادہ تر تو فرسٹ ٹرائمیسٹر تک ہی چلتی ہے، یعنی کہ حمل کے پہلے 3 ماہ تک ہی ایسا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خود ہی سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 70 سے 80% حاملہ خواتین متلی اور کیے ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس حمل کے دوران متلی اور کیے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ کنڈیشن حاملہ خواتین میں ایک ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ہم بیٹا ایچ سی جی کہتے ہیں۔ جب بیٹا ایچ سی جی کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بیٹا ایچ سی جی کا کام پریگننسی کو سٹرونگ کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا ایچ سی جی ہمارے برین میں وامٹنگ ریفلیکس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور اس میں پھر حمل کے دوران متلی ہونا یا کیے آنا ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ کنڈیشن حمل کے پہلے 3 ماہ تک رہتی ہے، اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پھر 4تھ منتھ تک بھی یہ کنڈیشن چلتی رہتی ہے اور پھر خود بخود سیٹل ہو جاتی ہے۔ ایک اور اس کی مین وجہ ایسٹروجن، پروجسٹیرون، جو کہ ہماری باڈی کے ہارمون ہیں، ہمارے اسٹمک کی موٹیلیٹی کو کم کر دیتے ہیں، اور کھانا کافی دیر تک معدے میں پڑے رہنے کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ متلی ہوتی ہے یا کیے ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں متلی کی بہت زیادہ شکایت ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ڈاکٹرز تو اس میں جگر کا ٹیسٹ، LFTS کرتے ہیں، CBC کروایا جاتا ہے، اور پیشنٹ کی تھائرائیڈ پروفائل بھی کروائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک بات بتانا تو میں آپ کو بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو حمل کے دوران متلی یا کیے ہوتی ہے ان خواتین میں مس کیریج کا رسک بہت کم ہوتا ہے، بجائے ایسی خواتین کے کہ جن کو متلی بھی نہیں ہوتی، کیے بھی نہیں آتی، ان میں مس کیریج کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پریگننسی کے دوران متلی اور کیے کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو مریض کو اینٹی ایمیٹک میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ الٹی روکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جن خواتین کو ہلکی پھلکی متلی رہتی ہے اور کبھی کبھار وامٹنگ ہو جاتی ہے تو ان کو ان میڈیسن سے ہی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت ان کی بہتر ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اینٹی ایمیٹک میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا، تو وہ ایسے پیشنٹس کو 2-3 میڈیسن کا کمبینیشن دیا جاتا ہے، اور اس کے استعمال سے متلی اور کیے بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اگر متلی اور کیے کی شدت بہت زیادہ ہو، دن رات میں بار بار کیے آتی ہو، کچھ کھایا پیا نہ جاتا ہو، تو اس کے لیے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کیے ہونے کی وجہ سے اگر مریض کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، یعنی جسم میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کو IV فلوئڈز یا جن کو ڈرپس بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لگائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر وامٹنگ کے انجیکشنز بھی ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرک کا قہوہ اس کنڈیشن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے،
اس کا استعمال کرنے سے کافی افاقہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پریونشنز کیا ہوتی ہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ واک بہت ضروری ہوتی ہے پریگننسی کے دوران، اسپیشلی آفٹر ایوری میل، کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اس کے بعد واک بہت ضروری ہے۔ کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہونی چاہیے، یعنی کہ ایڈیکویٹ سلیپ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے حمل کے دوران۔ رات کھانے کے بعد جلدی نہ سویا کریں، بلکہ کھانے میں اور سونے کے ٹائم میں 1-2 گھنٹے کا گیپ لازمی ہونا چاہیے۔ دن میں پھر وقت وقت سے لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، ایک ہی بار پیٹ بھر کا کھانا کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ سخت اور بادی خوراک کا استعمال بند کر دیا جائے۔ اگر کھانا بنانے سے، اس کی سمیل سے یا کسی پرفیوم کی سمیل سے آپ کو متلی وغیرہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں۔ جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں کافی کے، انہیں چاہیے کہ کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ چائے پینے والے لوگ چائے کا استعمال بہت کم کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں، پریگننسی میں تو الکوہل کا استعمال بالکل ہی نہیں، ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ اس کو مکمل چھوڑ نہیں سکتے، تو کوشش کریں کہ الکوہل کا استعمال بالکل کم کر دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹمک کو بہت نقصان دیتے ہیں، اسپیشلی پریگننسی کے دوران فروزن آئٹمز کا استعمال بالکل بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کھانے سے آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اکثر طاقت کی کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں جو کہ معدے کو خراب کرتی ہیں، اس کی وجہ سے نازیہ اور وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ میڈیسن بالکل بھی ہمیشہ کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی میڈیسن حمل کے دوران استعمال نہ کریں۔ اور یہ بات میں ہمیشہ آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ ہمیشہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر میڈیسن کا استعمال کریں۔ اچھا، کچھ پھر ہمارے پاس پیشنٹ ایسے آتے ہیں جنہیں بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈیسن نہیں لینی، ہمیں پریگننسی ہے، نقصان ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ آج کل ہر پریگننسی کے لیے بہت سی میڈیسن آ گئی ہیں جو کہ پریگننسی میں انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں ہر بیماری کے لیے۔ تو اس لیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔